بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق ابرار آفیشیل کلب پہ آج ہمارے اس فکر و عمل سلسلہ کے تحت پروگرام کی 32ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کرام کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو آپ کا میزبان مشتاق خالد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میرے ساتھی ماڈریٹرز طارق ابرار، عمران فریدی اور نسیم اختر صاحبہ موجود ہیں، اور سبھی ماڈریٹر حضرات کی طرف سے آپ تمام قابل عزت سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام، آداب۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام اردو محفل افسانہ اور اردو ناول سارے جہاں کا درد موضوع کے تحت، اور ہم اس اہم موضوع کے تحت ہم نے اردو کے دو اہم ادیبوں جناب پرویز مانوس صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نامور براڈ کاسٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ نواب الدین کسانہ صاحب جو کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ ان کو آج ہم نے مہمان کی حیثیت سے یہاں مدعو کیا ہے، اور ہم اپنی مہمان شخصیات کے ساتھ اہم علمی اور ادبی گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب نواب الدین کسانہ آج کے پروگرام میں اپنا ایک اردو افسانہ بھی پیش کریں گے، اور تازہ اردو ناول سارے جہاں کا درد کے خالق اور معروف اردو فکشن رائٹر جناب پرویز مانو صاحب کے ساتھ ناول کے حوالہ سے بات چیت ہوگی۔ ہم اپنی شخصیات کو اپنے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے سامعین سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک طارق ابرار آفیشیل کلب اور ماڈریٹرز اور مہمانوں کو اگر فالو نہیں کیا ہے تو آپ اسپیکر پینل میں جتنے بھی مہمان اور ماڈریٹرز موجود ہیں ان کو فالو کر لیں، تاکہ آئندہ پروگراموں کے لیے آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن بھیجی جا سکے۔ امید ہے کہ حسب معمول آج کے پروگرام سے بھی سامعین و ناظرین یقیناً مستفید ہوں گے۔ اب میں محترمہ نسیم اختر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی مہمان شخصیات جناب پرویز مانو صاحب اور نواب الدین کسانہ صاحب کا مختصر تعارف پیش کریں۔ محترمہ نسیم اختر صاحبہ۔ بہت شکریہ مشتاق بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں نسیم اختر اپنے سامعین اور مہمان شخصیات کو سلام پیش کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے تو اپنے مہمان حضرات کا مختصر تعارف پیش کرنے کی جسارت کروں گی۔ ہمارے ساتھ آج دو معزز اور معروف شخصیات شامل ہیں، جناب پرویز مانوس بٹ صاحب اور نواب الدین کسانہ صاحب۔ حالانکہ ان شخصیات کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہر خاص عوام ان کو جانتا ہے، لیکن ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ان سے روبرو کروائیں۔ تو میں سب سے پہلے پرویز مانو صاحب کا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پرویز مانو صاحب کا تعلق وادی کشمیر سے ہے، اور آپ کا شمار جموں و کشمیر کے مشہور و معروف ادبا میں ہوتا ہے۔ آپ یک وقت اردو اور پہاڑی زبان کے فکشن رائٹر اور شاعر ہیں۔ اپنی محنت، صلاحیت اور ذوق و شوق کی بنیاد پر اب تک آپ کی اردو اور پہاڑی زبان میں 24 کتابیں منظر عام پر آ کر داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ شاعر، ترجمہ کار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے آپ پہلے ہی ادبی حلقوں میں اپنی شناخت قائم کر چکے ہیں۔ اب آپ نے ناول نگاری کی جانب توجہ مرکوز کی ہے۔ سارے جہاں کا درد آپ کا تیسرا ناول ہے، جس میں کشمیر کے ان انتشار زدہ حالات و واقعات کو موضوع بنایا گیا ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہیں۔ آپ نے اپنے اس ناول میں ایک ایسے پہلو کی جانب توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے جس کی طرف کھال کھال ہی کسی کا دھیان جاتا ہے۔ آپ نے اس ناول میں بارود، گولیوں کی گرج، آگ اور دھواں، کشت و خون، بے بسی، لاچاری، گرفتاری اور آہوزاری جیسی وارداتوں کو اس ناول میں بڑی خوبصورتی سے صفحے کرتاز پر اتارا ہے۔
امید ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اردو ادب کی خدمت کے لیے سرگرم ادیب و شاعر پرویز مانوس صاحب یوں ہی اپنی قلم سے انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری شخصیت جناب نواب دین کسانہ صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں اسپیکر شامل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں محترم۔ اور نواب دین صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نواب دین کسانہ صاحب کا تعلق جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور سے ہے۔ آپ ایک ادب نواز، اردو دوست، خوش مزاج، مخلص اور سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ ایک معروف فکشن رائٹر ہیں۔ نواب دین کسانہ صاحب کے افسانے آئے روز نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ ہندوستان کے مختلف اخبارات اور رسائل میں چھپتے رہتے ہیں۔ موصوف کے افسانوں کا بنیادی مقصد اخلاقی تعلیمات کا فروغ، سماجی برائیوں کو منظر عام پر لانا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سماج کی اصلاح ہوتا ہے۔ اخلاص، ہمدردی اور کم گوئی نواب دین کسانہ صاحب کی شخصیت کے اہم پہلو ہیں۔ گو کہ نواب دین صاحب کا اردو باقاعدہ مضمون نہیں رہا، لیکن افسانہ نگاری کے ذریعے آپ اردو کی ترقی کے لیے شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا 3 درجن کے قریب افسانوی مجموعہ بہت جلدی منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موصوف شاعری بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب کا مطالعہ بھی کافی وسیع ہے۔ بالخصوص سماجی مسائل پر نواب دین کسانہ صاحب کی گہری نگاہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دل آویز شخصیت اور خوش مزاجی سے نوازا ہے اور معاشرہ آپ کی تعمیری سوچ سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نسیم اختر صاحبہ۔ اب میں زیادہ دیر آپ سب کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے پروگرام کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ شاید کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے پرویز مانوس صاحب یہاں سے لیفٹ ہو گئے ہیں۔ یقیناً طارق صاحب دوبارہ رابطے میں ہیں، انہیں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جی پرویز صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا نواب دین کسانہ صاحب کو کہ وہ آج کا اپنا افسانہ پیش کریں۔ نواب دین کسانہ صاحب۔ جی نواب صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ نواب دین کسانہ صاحب، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ سامعین اکرام، شاید کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے میری آواز نواب دین کسانہ صاحب تک نہیں پہنچ رہی یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ یقیناً طارق صاحب اس بارے میں جی جی ان سے رابطہ۔ جی جی طارق صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑی سی خلل ہے، صاف آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک۔ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ تک نواب صاحب بہتر نیٹ ورک ملیں گے اور پھر ان سے طارق صاحب، آپ کی آواز ممکن صاف ہے نہیں پہنچ پا رہی۔ جی نواب دین کسانہ صاحب اگر سن پا رہے ہیں تو وہ لیو کر کے پھر سے شامل ہوں، ان کی آواز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی نواب دین کسانہ صاحب، آپ ایک بار لیو کریں اور اس کے بعد دوبارہ جوائن کریں۔ ہو سکتا ہے نیٹ ورک میں بھی تھوڑی سی بہتری آئے، یا آپ کسی دوسرے کمرے میں تھوڑا سا شفٹ ہو لیں، یقیناً بہتری آئے گی۔ سامعین کرام، میں بتاتا چلوں کہ طارق ابرار آفیشیل کلب پہ ہمارا اردو سیریز کا یہ 32واں پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ ماڈریٹر جناب عمران فریدی صاحب، محترمہ نسیم اختر صاحبہ، طارق ابرار صاحب، اور آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان شخصیت جو ہیں وہ جڑی ہیں جناب پرویز مانوس صاحب اور نواب دین کسانہ صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پرویز مانوس صاحب کی تازہ ناول کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ نواب دین کسانہ صاحب اپنا ایک افسانہ پیش کریں گے۔
मेरी दरख्वास्त है नवाबुद्दीन कसाना साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। सामीन कराम, मैं बताता चलूँ कि जिन भी हज़रात ने जो भी सफ़े सामीन में हमारे साथ जुड़े हैं, अगर तारिक अबरार ऑफ़िशियल क्लब या मॉडरेटर हज़रात को फ़ॉलो नहीं किया है, तो एक दूसरे को फ़ॉलो कर लें ताकि आइंदा प्रोग्राम्स की नोटिफ़िकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं बताता चलूँ कि हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद ज़बान व अदब की खिदमत करना है, और इस नए प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी बहुत से लोगों को मतलब आसानी से अपनी बात रखने और पहुँचाने की जो हमारा तरीक़ाकार रहा है, उसको हमने इसमें शामिल किया है, ताकि हम क्लब हाउस के ज़रिए भी इन प्रोग्रामों का इनाकाद करते रहें और उस तरीके से भी ज़बान की खिदमत जो है हम कर पाएँ। और ये प्रोग्राम ज़ाहिर है कि हम रिकॉर्ड भी करते हैं, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी दस्तयाब है। इसके अलावा जी, अस्सलाम फ़ेसबुक वालेकुम। या बाकी। मुश्ताक खालिद साहब। जी, जी। जी, नवाब साहब के एरिया में नेटवर्क की परेशानी है। वो मेरे साथ कॉल पे हैं और अफसाना पढ़ने के लिए तैयार हैं। नवाब साहब आप बात करें और हम ऑडियंस से मॉडरेटर से पूछते हैं कि आवाज़ पहुंच रही है। जी, जी, हाँ, जी। जी, नवाब साहब की आवाज़ आ रही है। मध्यम है थोड़ी आवाज़, अगर थोड़ा-सा आप बेहतर करें कम्युनिकेशन तो। जी, जी सर, आपकी थोड़ी आवाज़ मध्यम है, थोड़ा-सा ज़ोर से बोलेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी नहीं, साफ़ नहीं पहुँच पा रही है तारिक भाई, आप जी, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। जी, जी। जी, सामीन इकराम, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद मुख्तलिफ़ समाज में जो हमारे अदबी शख्सियात हैं, और गोजरी और उर्दू ज़बान के साथ वाबस्ता जो लोग हैं, लिखने वाले हैं, जिनमें नए कलमकार भी हैं, पुरानी शख्सियात भी हैं, उनको हम क्लब हाउस के ज़रिए दूसरे लोगों तक उनकी चीज़ों को पहुँचाने के लिए या उनके ज़रिए ख़यालात जो हैं वो सामीन तक पहुँचाने के लिए हमारी ये एक सही है, ताकि हम अदब के तईं अपनी छोटी से छोटी खिदमत जो हैं वो भी अदा कर पाएँ। और ये प्रोग्राम आपको तारिक अबरार ऑफ़िशियल क्लब के यूट्यूब चैनल पे भी दस्तयाब हैं, और यहाँ भी आप रिकॉर्डेड है, यहाँ भी आप दोबारा सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ नवाबुद्दीन कसाना साहब जो ही राब्ता बहाल हो जाता है, तो हम उनसे आज का अफ़साना भी सुनेंगे, और उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले मराहिल की तरफ। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज हमारे साथ जो शख्सियात यहाँ पे सफ़े सामीन में जुड़ी हैं, एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ साहब हैं, प्रोफ़ेसर जहांगीर अस्कर साहब हैं, राना रमज़ान साहब हैं, सफ़ीर साहब हैं, मंजूर साहब हैं, मुश्ताक साहब, अदरीस शाद साहब हैं। जी, जी। अ, अभी हम परवेज़ मानूस साहब से इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद अगर नवाब साहब से राब्ता हो सका तो फिर करेंगे। अभी हम उनके साथ जो है सवाल और जवाब का सेशन शुरू करते हैं। जी, जी। जी, तारिक साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सवाल-जवाब का सेशन जो है वो शुरू करें। आप पहला सवाल कर लें जी, जी। आज के मेहमान जी, शख्सियत बहुत से। शुक्रिया परवेज़ साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत-बहुत मुबारक है, आपने बहुत अच्छा जो है नावल लिखा है, सारे जहाँ का दर्द। यकीनन अपना दर्द तो हर किसी को मालूम होता है, लेकिन आपने जो अफ़साना लिखा है, उसके हवाले से और नावल निगारी के की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू फ़िक्शन, ख़ास तौर पर नावल की क्या सूरत-ए-हाल है और इस सिनफ़ में बहुत कम अदीब लिख रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये सिनफ़ भी दास्तान की तरह कहीं न कहीं ज़वाल पज़ीरी का शिकार तो नहीं है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस क्लब में शामिल किया आपने। मैं खालिद साहब का भी मशकूर हूँ, इमरान साहब का भी और नसीम मैडम का भी, जिन्होंने अभी मेरे साथ बात भी की थी इससे कबल। तारिक साहब, जहाँ तक मेरी तख्लीकात का ताल्लुक है, तो उसमें मैंने शायरी की है, उर्दू में भी की है, पहाड़ी में भी की है, तर्जमा निगारी भी की है मैंने। और
افسانہ نگاری بھی کی ہے، اس کے بعد کچھ مضامین بھی لکھے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو جہاں تک ناول نگاری کا تعلق ہے، جیسے آپ خود ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پہلے ایک وقت تھا کہ جب داستانیں لکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر دور آیا، آہستہ آہستہ ناول پر لوگ پہنچ گئے، اور ناول جو چھوٹا ہوتے ہوتے وہ پھر یہ کہانی پہ پہنچ گیا، کہانی سے افسانے پر پہنچ گیا، اور پھر جب جدیدیت کا اس میں عنصر شامل ہوا تو اس وقت جو ہے ایک شارٹ سٹوری منظر عام پر آئی، جسے ہم مختصر افسانہ کہیں گے، اور مختصر افسانے کے بعد آج منی افسانہ، جسے ہم افسانچہ کہتے ہیں، وہ بھی منظر جی عام جی پر آیا ہوا۔ جہاں تک ناول نگاری کا تعلق ہے، ناول نگاری میرے خیال سے ایک بڑا مشکل فن ہے۔ مشکل فن اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک جو اس کے لوازمات ہیں ناول نگاری کے، وہ پورے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو کہانیاں آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا اختتام ہونا چاہیے کہ وہ آپ ادھوری نہ چھوڑ دیں، راستے میں کہیں نہ رہ جائیں۔ تو میں نے جو یہ ناول شروع کیا تھا، تو ایکچولی لگ بھگ 2-3 سال پہلے میں نے اسے شروع کیا، اور یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب انسان لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بڑا چھوٹا سا ایک کینواس ہوتا ہے، لیکن جب ایک جی جی پینٹر جو ہے، ایک مصور جو ہے، اس میں وہ اپنے رنگ بھرتا ہے، تو وہ رنگ بھرتے بھرتے اتنا نکھر جاتا ہے کہ اس کی وہ جو پکڑ ہوتی ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ ناول شروع کیا تھا، اس وقت میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ناول نگاری جو ہے اس وقت بہت کم ہو رہی ہے جموں کشمیر میں۔ کچھ ناول جو ہیں وہ لکھے گئے یہاں پر، مخمور بدخشی نے لکھا، اس کے بعد نور شاہ صاحب نے لکھے ہیں کچھ ناول، اور بھی بہت سارے رائٹر تھے جنہوں نے لکھے تھے، لیکن موجودہ دور میں جو ناول کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو موبائل ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، اس نے ہمارے وقت کا جو ہے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، اور یہ وقت جو ہے ہماری انگلیاں دن بھر اسی پہ چلتی رہتی ہیں، جو کہ پڑھنے کی طرف ہمارا کم رجحان ہے، اور جب پڑھنے کی طرف کم رجحان ہوگا، آپ کی دلچسپی پڑھنے میں نہیں ہے، تو آپ لکھیں گے بھی نہیں۔ تو میں نے بھی اس طریقے سے شروع کیا تھا یہ کہ ناول جو ہے اس وقت بہت کم لکھا جا رہا ہے، تو میں اس پہ کوشش کروں۔ تو شکر الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے اللہ کے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لگ بھگ 3 سال، 1 سال میں تو میں نے 2 سال لکھ گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو وقت ضائع ہو گیا وہ اس کی وجوہات ہے اپنی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر آج لوگ شارٹ سٹوری سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ اس لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکیں۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس میں جو یہ ایک صنف مر رہی تھی اسے آکسیجن فراہم کیا جائے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے اس ناول کو اس کی اٹھان ہوئی ہے، جہاں جہاں سے مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، آرڈرز وغیرہ آ رہے ہیں، تو جی جی مجھے بالکل لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اگر وہ اس کو پکڑے گی یا پڑھے گی تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ نئے لکھنے والے اس کی طرف ضرور راغب ہوں گے۔ جی جی بالکل سر، آپ نے میرے پاس آپ کی جو ناول کی کاپی پہنچ چکی ہے، بہت مشکور ہوں میں آپ کا سر۔ ارے بھائی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ آپ دوبارہ پوچھیں یہ۔ جی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی طارق بھائی، آپ لیو کر کے جوائن کریں۔ جی جی، آ، جی خالد جیسا صاحب۔ کہ تھوڑی سی نیٹ ورک کی دقت ہے، میں مہمان شخصیت سے اگلا سوال کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ اس وقت جموں کشمیر میں اردو ناول کے جو فن کو فروغ دینے میں کون کون سے ادیب جو ہیں وہ زیادہ سرگرم ہیں؟ کیا آپ ان کی تعداد اور ان کے موضوعات سے مطمئن ہیں؟ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا۔ ہاں خالد صاحب، بات ایسے ہے کہ ناول بہت کم لکھا جا رہا ہے اور بہت کم لکھا گیا ہے۔ جی 1-2 لوگوں نے ناول، یہاں ناول نہیں ہم اس کو کہیں گے کہ ناول جو ہے وہ کم سے کم 300 پیج سے اوپر ہونا چاہیے، ہم اسے ناول کہیں گے کہ وہ 100 پیج، 125 پیج، 125-30 پیج کی جو کتاب ہے اس کو ناول نہیں کہا جا سکتا، اس کو آپ ایک لمبی سٹوری کہیں گے۔ اس میں مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ
اگر آپ کے ارد گرد اتنے بڑے موضوع جو ہے، اتنے موضوعات آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ فلسطین کی کہانیاں، فلسطین پر ناول لکھیں گے، یا عراق پر ناول لکھیں گے، یا نکسل واد پہ ناول لکھیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اور مطلب اپنے ادب کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں۔ ایک دو ناول آئے جن میں باہر کی سٹوریاں تھی، یا باہر پر لکھا گیا، وہ سارا کچھ لکھا گیا، اور ناول یہ مسئلہ نہیں ہے، ناول ہر کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ ناول کے لیے جو ہے اس کے اب اس کے طارق بھائی کے پاس ناول ہے، وہ پڑھیں گے پوری طریقے سے، وہ دیکھیں گے کہ ناول کی جو لوازمات ہیں وہ کیا ہے۔ کیونکہ جو مطلب مجھے جو سینئر لوگ جن کو میں نے یہ بطور تحفہ جن کو دیا میں نے، یہ ان لوگوں کے یہ تاثرات میرے پاس آئے ہیں کہ آپ نے 7-8 کہانیوں کو لے کر آپ آگے چلے ہیں، اور پھر اختتام بھی کیا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور کچھ جو میرے بڑے بزرگ ہیں یہاں پر، ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ناول کا یہ ہے کہ ایک جگہ اگر آپ کا ایک کوئی چھوٹ گیا کردار، تو دوسری جگہ آپ کو وہ پورا کرنے میں سارا پڑھنا پڑتا ہے، پچھلے جو پیچھے لکھا ہوا ہے وہ سارا پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اس وجہ سے جو ہے شاید لوگ اسی وجہ سے ناول پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط برتتے ہیں۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا۔ سر میں کہہ رہا تھا کہ جو سارے جہاں کا درد ناول ہے یہ میرے پاس پہنچا ہے، تو فتن آپ نے پیش کیا، انشاءاللہ میں اس پہ اپنی رائے بھی انشاءاللہ میں ناچیز زیادہ کچھ نہیں تو لیکن اپنے تاثرات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا۔ جی جی تو اس میں نے ابھی سرسری سا دیکھا ہے، تو اس میں بہت سی چیزوں کو آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، جس میں کشمیر کا کرب ہے، کشت و خون، آہوزاری ہے، تو بہت عمدگی سے لکھا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس تلخ موضوع پر لکھنے کے لیے آپ کو تحریک کہاں سے ملی، اور اس کے مرکزی کردار اور جو خاکہ ہے وہ کیسے ذہن میں آیا، کیا ہے؟ تھوڑا سا ناول کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتائیں جی مختصر سے۔ طارق بھائی، یہ جو پہلی تو یہ تحریک جو ہے، تحریک تو میں نے بچپن میں لگ بھگ 82 83 84 میں بہت سے ناول پڑھے تھے، تو وہ ایک ذہن میں وہ ایک خاکہ رہ جاتا ہے کہ ناول نگاری کا ناول کیسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناول لکھنے کا اپنی ایک عمر ہوتی ہے۔ ناول آپ تبھی لکھ سکتے ہیں جب آپ 50 سے اوپر ہوں، کیونکہ آپ کے پاس مشاہدات جو ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے، جو شواہد ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ اور کیونکہ یہ فکشن ہے، اور فکشن سارا جھوٹ ہوتا ہے، ایک آپ یہ سمجھیں کہ یہ تصوراتی ہوتا ہے سارا، تو جو اس کا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کشمیر میں بہت سارے جو ہیں موضوع بکھرے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد، اور میں نے یہاں پچھلے 30 سال میں ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پر دانستہ طور یا غیر دانستہ طور جن لوگوں نے اپنے راہ سے بھٹک کر، کچھ لوگوں نے جو مطلب غلط راستے اختیار کر کے بندوق کو اڈاپٹ کیا تھا، اور اس کی تو آپ کو پتہ ہے عمر کیا ہوتی ہے، اس کا اینڈ بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ ہم اس موضوع پر نہیں جائیں گے۔ میں نے موضوع یہ ٹچ کیا ہے کہ ایک آدمی دانستہ یا غیر دانستہ طور اس طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بعد یا تو وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، یا وہ جیل میں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ ایئر 2 سال پہلے یہاں ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 3 لوگ جو ہیں ان کو 23 سال کے بعد ان کو جو ہے بری کر دیا گیا کہ ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یہ موضوع لیا ہے کہ ایسا ہی ایک موضوع ایک کردار اس میں ہے جو کسی وجہ سے اس لپیٹے میں آ جاتا ہے، آنت کاری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو 19 سال 4 مہینے 20 دن جو ہے اس کے جیل میں گزرتے ہیں، اور اس کے بعد اسے عدالت باعزت بری کر دیتی ہے، اس پر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس جو 19 سال یا 20 سال جو اس کے جیل میں گزرے ہیں، اس دوران اس کے گھر والوں نے کیسے سروائیو کیا،
ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کیسے رہے، لوگوں کا رویہ کیسا رہا، کون لوگ اس وقت آگے آئے. کیونکہ میں نے یہاں بہت سارے جنازے بھی دیکھے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اور جب قبرستان پہ ہوتے ہیں خالد صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ وہاں بہت لوگ جو ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک تو کہاوت ہے آنکھ سے اوجل پہاڑ سے اوجل، لیکن یہاں یہ ہے کہ آنکھ سے اوجل دماغ سے اوجل. کسی کو آپ کا یاد نہیں رہتا کہ اس نام کا کوئی شخص ہمارے سماج میں تھا بھی، یا وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، وہ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے. ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں، جو اپنا یہ لے کر چلتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے. وہ لوگ کیسے آگے آتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو 20 سال کے بعد بری کر دیا جائے، کیا اس کی جو پہچان جو تھی سماج میں وہی رہتی ہے، یا اس کی جو شخصیت ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، یا اس کے ساتھ کیسا لوگ اس کے بعد کیا برتاؤ کرتے ہیں وہ لوگ. اس موضوع کو لے کر میں نے یہ جو ہے اس کا سیٹ اپ کیا تھا، لیکن کچھ چیزیں دانستہ یا غیر دانستہ طور بیچ میں آ گئیں. اس میں تھوڑا سا ایک لاؤ پوائنٹ بھی ہے، رومانس بھی ہے تھوڑا سا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی پڑھے گا اس کو انشاءاللہ ایک بار ہاتھ میں پکڑ لے گا تو پھر چھوٹے گا نہیں یہ، کیونکہ اینڈ تک اس میں دلچسپی بہت بھری ہوئی ہے، اور کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہے. اس میں آپسی بھائی چارے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صاحب ثروت جو لوگ ہیں ان کا ایک کردار ہے. اس میں سیاسی کردار ہے، اس میں بات ہوئی ہے. اس میں جو ہے کالج کی لائف جو ہے اس میں بات ہوئی ہے. سب سے بڑی بات ایک وکیل جو ہے اس کا کیا کردار رہا ہے اس کو بری کروانے میں، اور پھر کس طریقے سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. میں نے یہ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، رزق اور موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہمارا جو ہے یہ سلسلے چلانے والا ہے. اور پھر وہ کیسے کنکلوڈ ہوا ہے جب آپ پڑھیں گے ناول کو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں تک جب میں پہنچا ہوں تو انشاءاللہ میرا دوسرا ناول بھی تیار ہے. اس بار ایک اور ناول میرا آ رہا ہے برگشتگی عنوان سے، تو انشاءاللہ اس وقت تک تو چل رہا ہے یہی سلسلہ. جی بہت شکریہ سر، بہت نوازش، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور ہمیں اس سے آگاہی ملی. بہت شکریہ. جی نسیم اختر صاحبہ، آپ کا اگلا سوال. جی اگلا سوال سر جی جی ہلو. جی جی طارق صاحب بولیں. اور ناول کا کیا سکوپ ہے، اور کیا اس میں کتنے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں ہے، کٹ رہی ہے. طارق صاحب آپ دوبارہ دہرائیں سوال کو. جی ایک منٹ. ہلو. جی طارق صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آج نیٹ ورک کی تھوڑی سی دقت ہے. طارق صاحب دوبارہ کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، پھر وہ اپنا اگلا سوال رکھیں گے. جی طارق صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں سر، آپ نے پہاڑی زبان میں لکھا ہے ناول اس سے پہلے، اور گوجری اور پہاڑی میں کیا آپ مستقبل دیکھتے ہیں ناول کا؟ اس میں بالکل ہی نہیں لکھا جا رہا ہے ناولوں کو، اور گوجری میں بھی غالباً ایک دو ناول ہی لکھا گیا، اور پہاڑی میں آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اس حوالے سے آپ بتائیں، آپ بے شک وقت اردو اور پہاڑی میں کام کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا، ہمارے آڈینس میں بھی کافی معزز شخصیات بیٹھی ہیں گوجری اور پہاڑی کی، تو آپ اس حوالے سے بتائیں. طارق صاحب، جہاں تک گوجری اور پہاڑی زبان کا تعلق ہے، اس میں ہمارے پاس جو کونا مشق لوگ تھے کچھ تو چلے گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ناول لکھنا جو ہے وہ ایک بڑا صبر آزما کام ہے.
میرا جو ناول آیا تھا 2016 میں آیا تھا وہ، اس کا نام تھا تتی چھاں. تو وہ بھی بڑا اللہ کے فضل سے میں نے اپنے طرف سے کوشش کی ایک نیا موضوع دینے کی. جو مائگریشن ہو رہی ہے گاؤں سے شہروں کی طرف لوگ آ رہے ہیں، ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں، اور اس کے ہمیں نقصانات کیا ہیں. اور وومن امپاورمنٹ بھی اس میں تھوڑا میں نے اس کا ٹچ دیا ہوا تھا. وہی 2-3 چیزیں تھی. ہم لوگ گاؤں سے شہر پڑھنے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. جہاں سے ہمیں نوکری ملتی ہے یا جس سرٹیفکیٹ پر، یا مطلب ہمارے پاس کیٹیگری سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اس پہ پھر ہم واپس اس جگہ پر نہیں جاتے ہیں. وہ میں نے ایک لے کر شروع کیا تھا میں نے، اور خدا کا فضل ہے کہ اس کا گوجری میں ترجمہ کیا ہے. اس کیا کہتے ہیں، عبد المجید حسرت ہے ایک گوجری کے اچھے رائٹر ہیں، پہاڑی بھی لکھتے ہیں بیچ میں. انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ اس کا کیا ہے. اور اس کے بعد کشمیری میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، 2 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی. کوشش اس لیے نہیں کی کہ جو کونا مشق لوگ تھے وہ اب تھوڑا عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس اب ان کا نیچرلی کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، مشین پرانی ہو جائے گی تو اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اتنا صبر نہ ہو یا وہ اتنا نہ لکھ سکے. اور جہاں تک گوجری اور پہاڑی کا تعلق ہے، میں جہاں تک سمجھ چکا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ 2 زبانوں کے جو رائٹر ہیں یہ تب تک نیا کچھ نہیں لکھتے جب تک کلچر اکیڈمی کی طرف سے انہیں کوئی لیٹر نہ پہنچے کہ فلاں دن محفل افسانہ ہے یا فلاں دن مشاعرہ ہے. تب تک یہ لوگ قلم نہیں اٹھاتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے ایک آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو آپ ایک ہی نشست میں لکھ نہیں سکتے ہیں. آپ نے ذہن بنانا ہے، اور ذہن بن جائے گا آپ کا، اور ذہن بناتے بناتے پھر وہ کڑیاں جڑتی جائیں گی اس کی، تو تب جا کر آپ 2 چیزیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں گوجری میں یا پہاڑی میں کوئی ناول منظر عام پر آئے، کہ میں پھر کوشش کر رہا ہوں. میرا ایک گوجری کا ناول، پہاڑی کا ناول میرا ایک انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا. اس کا آج میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کا عنوان ہے جٹی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو نئے لوگ بچے ہیں، نئے لکھنے والے ہیں، ان کو پہلے پڑھنا چاہیے. اگر گوجری نہیں پڑھتے، پہاڑی نہیں پڑھتے، تو اردو ناول پڑھنے چاہیے ان کو، جن سے ان کے جو تجربات بڑھیں گے، ان کی کیپیسٹی بڑھے گی، ان کی جو اس کی ذخیرہ الفاظ ہے وہ بڑھے گا. اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے ذہن میں خود بخود ایک خاکہ تیار ہو جائے گا اس کے لیے. تو موجودہ صورتحال یہی ہے پہاڑی اور گوجری زبان کی، کہ لوگ شاعری سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جو ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ شاعری کر رہا ہے اس وقت. جی ہیلو. جی جی سر، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور ہم اتفاق بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا پہاڑی میں انشاءاللہ ناول آئے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو قیاس ہے، جو سوچتے ہیں، تو اس میں کوئی اللہ تعالی ہمیں فضل کرے اور ایسے رائٹر نکلیں کہ اس صنف میں بھی کام کریں، اور تندہی سے کام کر کے جو ہے ناول نگاری کو بھی فروغ دیں. بے جی شک یہ ناول سے ایک عہد، بہت طویل عہد کو سمیٹا جا سکتا ہے. تو اس لیے زبانوں میں جو ہماری زبانیں ہیں پہاڑی اور گوجری، تو ان میں ناول نگاری کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور بے شک بے شک. جی جی، تو انشاءاللہ آپ کی صورت میں ہم جو ہے آپ کی وساطت سے جو ہے پہاڑی میں ناول منظر عام پر آتا ہوا دیکھیں گے، اور ہمارے سامعین میں بھی بہت اچھے گوجری کے ادیب ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ دیں گے. تو سر میں اب اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے میں نے سرسری سا جائزہ لیا، اور اس میں نے دیکھا کہ جو آپ کا جو ناول ہے. جی جی، آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 بہتر آ رہی ہے. اچھا، تو سارے جہاں کا درد ناول ہے، اس کو لکھنے میں کافی دشواریاں رہی، اور خاص کر جو دشواری آئی کہ ناول تو آپ نے مکمل کر لیا، لیکن جب تاثرات لینے کی باری آئی تو وہ تاثرات لینے میں آپ کو کافی تگ و دو بھی کرنی پڑی، اور بالآخر چند ایک کو چھوڑ کے آپ کو تاثرات نہیں مل پائے، اور آپ نے بہت کم تاثرات، میں کہوں گا 1-2 ادیبوں کو سے تاثرات لینے کے بعد جو ہے جو ہے ناول کو چھاپ دیا.
تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن صبر آزما مرحلوں سے گزرے اور کیا پریشانیاں اس ناول کو منظر عام پر لانے میں آپ کو رہی؟ ہاں طارق صاحب، وہ ایک شعر ہے کہ کیا ہوا اس بات پہ برسوں کے یارانے گئے، ہم اگر اس بہانے کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یہاں جموں کشمیر میں خاص کر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بہت وہ کہتے ہیں خود ساختہ، جیسے وہ علم بردار اردو کے ہیں، یا کوئی امیر کارواں بن گیا ہے، کچھ جو ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ پائے کے سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو یہ رسوا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ایسے موقع آتے ہیں۔ میں 2019 میں یہ ناول مکمل کر چکا تھا، 2019 مارچ میں نے یہ مکمل کر دیا تھا۔ تو یہاں جو کشمیر میں کچھ لوگ ہیں اردو کے حوالے سے، جو بڑے بڑے نام ہیں، میرا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے۔ جب میں نے پہلے ایک آدمی سے میں نے کہا جناب میرا ناول ہے اس میں، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں میں لکھوں گا، بتاؤ دکھاؤ۔ جب میں نے دکھایا ان کو کتنے پیج کا ہے، میں نے کہا جی اس وقت 400 پیج کا تھا، ابھی سیٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا او ہو 400 پیج کا، نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا اس کو۔ تو میں نے کہا جی پھر ایسے لکھ دوں، میں نے کہا ایسے نہیں لکھنا ہے، آپ پڑھیے اس کو۔ لے لیا میں نے، اسی طرح دوسرے آدمی کے پاس، اسی طرح تیسرے آدمی کے پاس، میں لگ بھگ 10 لوگوں کے پاس گیا۔ میں نے کہا جناب آپ اس پہ کچھ اپنے تاثرات لکھ دیجئے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کشمیر کے ماحول پہ لکھا ہوا ہے تو کشمیر کا ہی کوئی رائٹر اس پہ لکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ پچھلے 30 سال ہم سب پر عذاب بن کر گزرے ہیں، چاہے وہ ایک طرف سے ہو چاہے دوسرے طرف سے ہو، کسی بھی طریقے سے، لیکن انسان ہی پیسا جا رہا ہے اس میں۔ جو بھی بربادی ہوئی ہے وہ انسان کی ہی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہوئی ہو۔ لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوا کہ جب 2 لوگوں نے مجھ سے مسودہ لیا، میں نے پرنٹ نکال کر ان کو دیا، اور آپ یقین کیجئے طارق صاحب کہ آج تک وہ مسودہ بھی مجھے واپس نہیں ملا۔ اور ایک نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں میں دے دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں نے ابھی شروع نہیں کیا۔ تو کرتے کرتے جو ہے میں اتنا تنگ آ گیا کہ میں نے کہا میں ایسے ہی چھاپ دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے خالد حسین صاحب جو پنجابی اور اردو کا ایک بہت بڑا نام ہے بر صغیر میں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو یہ کہا، کیونکہ وہ میرے افسانے پڑھتے رہتے تھے اور ہر بار فون کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ لاؤ میں لکھوں گا۔ تو انہوں نے لکھا پھر تھوڑا سا، اور مشتاق مانی صاحب ہے جموں میں، انہوں نے لکھا اس پہ، اور ایک ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں یہاں، میں ان کے دیتا رہا، پھر انہوں نے لکھ کر دیا وہ۔ لیکن حیرت یہ ہوئی مجھے کہ آج جب یہ چھپ کر میرا ناول آ گیا، فیس بک پہ چڑھ گیا، سب جگہ پر، ان میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ جناب ہمیں کب کاپی ملے گی ناول کی؟ میں نے کہا جناب کس لیے؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو آپ کے پاس مسودہ میرا اوریجنل پڑا ہوا ہے آپ اسی کو پڑھ لیجئے، اس سے مجھے نہیں لگتا اس سے بڑا تماچا اس کے منہ پر کچھ ہوگا۔ اور جی جی آپ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو دوسرا آدمی کیسے آگے بڑھے گا؟ یا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی غیر دانستہ طور ذہن میں رہا ہوگا کہ ہم نہیں لکھ کر دیں گے تو یہ چھاپنا چھوڑ دے گا یا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا کہ مجھ پر ہمیشہ کرم رہا اللہ کا، تو میں نے اس کو جیسے تیسے منظر عام پر لایا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ اردو کا کھاتے ہیں، اردو کے نام پر کھاتے ہیں، ان لوگوں نے اس پر لکھنا گوارا نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدقسمتی اردو زبان کی کیا ہوگی؟ ہلو۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی طارق صاحب، آپ کا اگلا سوال کوئی؟ طارق صاحب سن پا رہے ہیں میری بات؟ جی جی، میں یہ سر سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے اردو کے حوالے سے بات کی کہ اردو والوں نے بھی اردو کو نقصان پہنچایا، تو اور آپ بتائیں کہ جو صف بندیاں ہوتی ہیں، کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو چکے ہیں تو یہ بغض کینہ ان لوگوں میں کیوں پرورش پاتا ہے، اور ایک دوسرے کے مخالف جو سب بندیاں ہو جاتی ہیں، ایک لابی دوسری لابی، تو اس چیز سے ادب کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ طارق صاحب ایسا ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ جو اردو ادب جو ہے میرے نام سے زندہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج آپ دیکھیں جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی نئی کھیپ جو ہے وہ لکھنے والوں کی جو ہے کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک اچھا
कारवां जो है चल पड़ा है मंजिल की तरफ, और उसमें शायरी करने वाले ज्यादा लोग हैं और नस्र लिखने वाले लोग कम हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक कारवां बने। यहाँ तो जो भी इसमें क्या कहते हैं, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उर्दू के हवाले से, या मतलब कोई सोसाइटी बनाते हैं कोई किसी किस्म की भी, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए होती है। किसी अदीब को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। क्योंकि हमने यहाँ शुरू किया है, हमने एक यहाँ पे क्लब अपना शुरू किया, कारवाने शोराए उर्दू। तो हमने ये देखा कि या तो जैसे आपने पूछा कि ये सफबंदियां क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जब मुझसे कोई बेहतर लिखने वाला सामने आएगा तो नेचुरली मेरी जो है वो उसके साथ थोड़ा हो जाएगा, नहीं ये कल लड़का आगे निकल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, जब नए लिखने वाले उनसे अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, ये सामने लाते हैं, तो वो कहते हैं पूत के पाँव जो पालने में ही नजर आते हैं। जब वो देखते हैं कि ये मुझसे अच्छा लिखने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये हमारे साथ भी हो चुका है। 5 साल 6 साल पहले जब फेसबुक पे मेरी शायरी जो है अपलोड होना शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने कहा जी कि ये जो है किसी से लिखवाता है। तो फिर जिस जिस शख्स ने मुझे कहा, वो मुझे कहने लगा, यार आपकी जो गजल थी उसी जमीन पर फला शख्स ने लिखा। अब मैंने उसको कहा कि अगर ये किसी से लिखवाता है, आपने क्यों लिखा इस जमीन में? नहीं, जमीन मुझे पसंद आ गई। तो मैंने ये समझा है कि जो भी सफ बंदियां होती हैं, ग्रोह बंदियां होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि नए लिखने वाले उनसे बेहतर लिखते हैं। हालांकि हमेशा इंसान को अपनी सेकंड लाइन रखनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी सेकंड लाइन नहीं रखी कुछ इदारों में, आज उनका नाम लेवा कोई भी नहीं है। ये मैं अपनी जगह सोच रहा हूँ कि हम भी अगर चल रहे हैं, मैं जो नए लिखने वाले हैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात है, वो फोन पे पूछते हैं या करते हैं, मैं उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मुझे कल यही लोग पढ़ेंगे, यही लोग मुझ पर लिखेंगे। जो हमारे जो पीछे वाले लोग थे पहले, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्ल को जुड़ा इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये आगे चल के हमारा नाम जिंदा रखें। जी हाँ तारक साहब, हेलो। अब शायद आपकी आवाज जी कम जी आ रही। जी जी, जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। अब आगे बढ़ने से कबल सर, हमारा एक दस्तूर रहा है कि हम सफ़े सामीन में जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत यहाँ जी तशरीफ़ जी जी फरमा होती हैं, उनसे जी थोड़ा-सा तासुरात लेते हैं और उसके बाद फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। जी जी तो जी जी यहाँ हम हैंड रेज़ का ऑप्शन जो है वो हमने ऑन किया है, और मैं सफ़े सामीन में मौजूद जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अगर वो अपने तासुरात रखना चाहते हो या कोई राय उनकी हो, तो वो ज़रूर स्पीकर पैनल में तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात रखें। जी। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। सामीन की हमारे दिल में बहुत कद्र व कीमत है, और आज की जो गुफ्तगू है, और इस हवाले से उर्दू नावल या अफसाने या फिक्शन के बारे में से रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो आप हमारी मेहमान शख्सियत से पूछ सकते हैं। अ, अगर कोई आना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है। अ, जी, चौधरी शरीफ कमर साहब ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको मदऊ करता हूँ। अ, और गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में जो है अपनी बात रखें। अल्ताफ जंजवा साहब से भी गुजारिश है कि वो भी ज्वाइन है, स्पीकर पर क्लिक करके स्पीकर पैनल में आए। जी शरीफ कमर साहब, आप अपनी बात रखें। जी शुक्रिया तारिक भाई। मेरी तरफ से परवेज मानूस भट्ट साहब को दुआ सलाम वालेकुम सलाम। और पैनल में जितने भी हजरात हैं सबको सलाम, और मेरे साथ कलम काफिले के जितने भी लोग नीचे बैठे हुए हैं सबको दुआ सलाम। सबसे पहली बड़ी खुशी की बात है कि आज एक मंजे हुए, एक अच्छे सुखन शनास और कलम के अच्छे शागिर्द को बुलाया। और उस्ताद मैं इसलिए नहीं कह सकता अभी कि मैं
یہ نہیں ہے کہ مجھے ان کی استادگیری میں کوئی شک ہے یا کچھ، لیکن یہ اپنے آپ کو میری طرح قلم کا شاگرد ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کی بہت ساری شاعری اور ان کی افسانے جن کا میں بہت بڑا دلدادہ ہوں اور پڑھتا ہوں اور میرے پاس ہیں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گوجری، پہاڑی اور اردو کے اچھے خاصے شان ہیں جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ جہاں تک ان کی ناول کی بات آئی اور افسانوں کی بات آئی، تو مانو صاحب مجھے کسی ایک برگزیدہ ہستی نے مجھے بولا تھا کہ آپ افسانے کیوں نہیں لکھتے، آپ شاعری کیوں کرتے ہیں، جی آپ افسانوں کی طرف کیوں نہیں منہ موڑتے؟ شاید آپ اسی اردو کے جن حضرات کی آپ نشاندہی کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے ان میں سے ہی کسی، تو مجھے یہی کہنا پڑا کہ جہاں افسانہ 2 یا 3 پیج پہ جا کے یا اچھا آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ لے کے کسی موڑ پہ ختم ہوتا ہے، تو میرا شعر ایک شعر ہی اس میں کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں تو صحیح۔ اب مانو صاحب سے یہی میری التماس ہوگی کہ اگر افسانے لکھے جائیں اور افسانوں کی کردار نگاری اور اسلوب پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو وہ ہم سب کے لیے، قلم قافلے کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ رہی ناول کی بات، واقعی ناول بڑی صبر آزمودہ چیز ہیں، اور ناول پڑھنے کے لیے ایک نشست نہیں کئی نشستیں چاہیے، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ ناول کے یا قلم کے جستجو والے ہوں گے۔ ہاں وہ سستی شہرت لے کے تو چلے گئے ہوں گے اور ان نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی ناول اور آپ کے یہ جو لکھنے کا کام ہے وہ قاری تک جب پہنچے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کی قیمت وصول ہوگی، اور جوہری کی قیمت اصل سرمایہ والی چیز کی قیمت تو جوہری جانتا ہے، بے باقی شک عام بازار میں وہ چیزیں نہیں بکتی ہیں، بے شک جو بے شک۔ اصلی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ بازار میں نہیں بکتی ہیں، وہ کہیں کہیں خاص جگہوں پہ بک جاتی ہیں، اور ان کے متلاشی لوگ ہیں ابھی۔ بے شک بے شک ہیں بالکل۔ ہاں اتنا ہوا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم شاید اس مطالعے سے کافی دور ہو پیچھے گئے۔ چلے گئے، تو وہی مجھے وہ جان ایلیا کا وہ لفظ یاد آتا ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں۔ ہاں تو وہ المیہ ہے کہ ہمیں، کسی دانشور کا قول تھا کہ 1000 لفظ لکھا جائے، پڑھا جائے اور 1 لفظ لکھا جائے، لکھا جائے، بے شک۔ تو وہ شاید وہ کمی ہم سب میں ہے۔ شکریہ مانوس بھائی، ان 1-2 چیزوں کی وضاحت تھوڑی ہلکی کر لیں تو اچھا رہے۔ ہاں شکریہ شریف صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے، روشنی کیا ڈالی جائے، میں سوچ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ وہی سوچ رہے ہوں گے جو لکھنے والے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک افسانے کا تعلق ہے، اگر آپ گوجری میں افسانہ لکھ رہے ہیں تو گوجری میں آپ کے کلچر کی چھاپ جو ہے اس افسانے پہ ہونی چاہیے، اس کا محل و وقوع جو ہے وہ گوجری ہونا چاہیے، اس کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ گوجری ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو الفاظ تو آپ کے گوجری ہیں۔ اسی طرح جب آپ پہاڑی میں لکھیں گے تو آپ کو پہاڑی کا ماحول چاہیے، اس کے لیے وہ کردار چاہیے، پہاڑی کے کردار چاہیے، پہاڑی کی تہذیب چاہیے، تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو کے حوالے سے جب ہم لکھیں گے تو نیچرلی وہی چیزیں اس میں آئیں گی۔ جیسے میں نے اس میں کچھ چیزیں میں نے انگلش میں لکھی، جیسے وال کلاک، کچھ لوگوں نے کہا جی وال کلاک کیوں لکھا، آپ لکھیے گھڑیال، تو میں نے ان کو کہا گھڑیال جو ہے وہ مگرمچھ کو بھی کہتے ہیں، اس کے ڈبل معنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے مستمل ہے، گھڑیال جو ہے مستمل، ہم یہی لکھیں گے، یا بڑی گھڑی لکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہے اس میں، اور اس میں جو امپیکٹ جو ہے وہ قاری پر پڑتا ہے کہ یہ آدمی، آپ دیکھیں گے طارق بھائی کے پاس ناول ہے،
اگر اس میں نے اس میں کہیں پہ جو گواہ پیش کیے ہیں وہ کہیں بہار کا ہے، کہیں وہ اڑیسہ کا ہے، ان کی جو لینگویج ہوگی وہ وہیں کی ہوگی. ہم لوگ حضور کہتے ہیں اور وہ لوگ جج کو کہتے ہیں حجور، جی تو جی ان کی ویسی ہی لینگویج میں نے وہاں استعمال کی ہے. اور جی جب ہم ترجمے کی بات کریں گے اس میں سر ایسا ہے کہ آپ کو دونوں زبانوں پر عبور ہونا چاہیے، سورس لینگویج اور ٹارگٹ لینگویج. اگر آپ جی اردو کی چیز پہاڑی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پہاڑی کا پورا جو ہے وہ ماحول پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ گوجری میں کوئی چیز ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا گوجری کا سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم لکھ سکتے ہیں. اگر ایک نام گوجری کا ہوگا تو اس میں اردو کی باتیں چلیں گی یا دلی کا کردار ہوگا، وہ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ ایک گجر کریکٹر جو ہے وہ دلی میں دکھا رہے ہیں لیکن وہاں بھی وہ ویسے ہی اس کا رہن سہن ویسا ہی ہوگا جیسے جی وہ جی گھر پہ چلا تھا. ایک بکروال جو ہے وہ ویسے ہی وہاں بھی ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہیں اپنا جو ہے نا پہناوا نہیں چھوڑ سکتے جہاں کہیں بھی ہوں، یا پھر ہم اگر کہیں ملیں گے بھی تو ہم اپنی زبان میں ہی بات کرنا پسند کریں گے. یہ کچھ چیزیں ہیں افسانے کے حوالے سے. باقی لکھنا تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑیے، کوئی کیا کہتا ہے، آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے. شکریہ جی شکریہ. طارق صاحب. جی بہت شکریہ سر. اب میرا سوال ایڈوکیٹ الطاف حسین جنجوعہ صاحب سے ہے کہ جنجوعہ صاحب بھی وہ ہیں. اپنے تاثرات رکھیں یا ان کا کوئی سوال آج کی مہمان شخصیت سے اگر ہو تو ضرور پیش کریں. جی الطاف صاحب، میری درخواست ہے آپ سے، آپ انمیوٹ کریں اور اپنے تاثرات یا اپنا کوئی سوال ہو تو رکھیں. الطاف صاحب شاید بزی ہیں، مصروف ہیں. آپ جلال الدین فانی صاحب اتنی جی دیر میں جلال بات الدین کریں. فانی اور صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ اپنا اگر کوئی تاثرات رکھنا چاہیں یا کوئی سوال آپ کا ہو تو یقیناً رکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترم، سوال تو فی الحال کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کی یہ محفل جو ہے یہ نثر نگاری کی، افسانہ نگاری کی اور ناول نگاری کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نثر نگاری کے میدان میں تو ہم نے کبھی طبع آزمائی نہیں کی ہے، تو البتہ تاثرات کے اعتبار سے ایک دو باتیں میں کہنا ضروری سمجھوں گا، مختصر. جی نوازش. ایک تو یہ ہے محترم پرویز صاحب، میرے دوست جی اور ماشاء اللہ، تو عرض یہ ہے کہ جیسے میں سن رہا تھا، کچھ حضرات نے سوال بھی کیے، اس پر بات چیت بھی ہوئی، بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ مطلب جو ہیں شاعر ہیں وہ آج کے دور میں زیادہ ہو گئے ہیں اور نثر نگار ہیں وہ کم ہیں. کم ہے، بالکل. ہاں اس ضمن میں میری یہ عرض ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. نن. اگر اس طریقے سے کوشش کی جائے کہ ایک انسان ہر فیلڈ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ کر لے، وہ بھی اپنے اعتبار سے اچھا ہے، سکے کا ایک پہلو ہے. ہم کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے یا اس نظریے سے بات نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہر شاعر کو، ہر نثر نگار کو یا ہر قلم کار کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا کس میدان میں زیادہ خوبصورت لہجہ بن رہا ہے، بے شک. کس میدان میں میرا قلم جو ہے وہ خوبصورتی سے چل رہا ہے. اور یہ انسان خود اپنا اتنا اچھا آبزرور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کچھ چیزیں آبزرو ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے تاثرات بھی آتے ہیں. تو کم سے کم میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میدان میں انسان کامیابی سے جو چیز کر رہا ہے یا وہ مؤثر طریقے سے سامعین و ناظرین تک پہنچ رہی ہے، تو اس میدان میں ہی اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کام کم ہو مگر خوبصورت ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. بے جی شک. شکریہ. جی طارق صاحب. جی شکریہ جلال الدین فانی صاحب، آپ نے بہت اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی.
اب ہمارے ساتھ الطاف جنجوا صاحب ہیں، وہ بھی اپنے تاثرات رکھے ہیں، جاؤ ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے۔ جی جی بہت الطاف بہت صاحب، شکریہ طارق صاحب آپ کا کہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا قریب کریں مائک۔ اب آ رہی ہے؟ جی ہاں بہتر۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ معزز شخصیات کو ادب کی دنیا سے جو بڑے نام ہیں ہمارے جموں کشمیر کے، ان کو اس پلیٹ فارم پر لاتے ہیں اور ان کے جو زرعی خیالات اور ان کی جو تخلیقات ہیں وہ سامعین تک پہنچتی ہیں۔ پرویز مانوس صاحب سرزمین پنچ کے ایک دھرتی سے ان کا تعلق ہے اور ان کی تخلیقات میں بھی وہ چیز نمایاں ہے، بہت ہی عمدہ لکھتے ہیں۔ میں کیونکہ اتنا زیادہ تو ادب سے چونکہ میرا شعر و شاعری یا ادب کے حوالے سے اتنا واسطہ نہیں ہے، البتہ میرا ایک سوال ہے مانوس صاحب آپ سے کہ چونکہ جس طرح یہ تو ایک اب تلخ حقیقت رہ گئی کہ اب جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس وجہ سے پڑھنے کا جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اب دیکھنے کی طرف، سننے کی طرف، بولنے کی طرف۔ تو اس صورتحال میں ناول جیسی صنف کو جاری رکھا جائے، یہ رہے، اور اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ڈیجیٹلائزیشن میں؟ جیسے اب ہمارے آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں کہ وہاں پہ جو ڈرامہ صنف ہے اتنی مقبول ترین ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے یا جو ہے، جہاں تک ہمارے یہاں پر ہے تو حالانکہ لکھنے والوں نے بہت زبردست ڈرامے لکھے ہوں گے، لیکن پہلے وہ سٹیج ہوئے، لیکن وہ ویڈیوگرافی کی صورت میں اس پیمانے پہ اتنے نہیں آ پائے۔ تو اس کے لیے آپ ناول کے حوالے سے آپ کیا تجاویز ہیں آپ کی، اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے مستقبل کے حوالے سے؟ شکریہ جنجوا صاحب۔ میرا جہاں تک سوچنا یہ ہے کہ آج جو ڈیجیٹائزیشن کا دور آ گیا ہے، اس میں ہم اس کو پی ڈی ایف جو ہے اس کی وہ ہم جو ہے اویلیبل رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فلما بھی سکتے ہیں اس کو، حالانکہ ایک بڑا موضوع ہے، اس میں لمبا چوڑا موضوع ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کے اشارات ملے ہیں مجھے کہ وہ اسے فلمانا بھی چاہتے ہیں، تو اور میرے لیے بھی یہ باعث فخر ہوگا کہ اگر وہ میری اس چیز کو، میری اس کہانی کو لے کر جو کام کریں گے وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک خود بخود محفوظ ہو جائے گی ہمارے پاس، خاص کر ایک تو تصاویر کی شکل میں عکس بند ہو جائے گی، اور دوسرا جہاں تک اس کو اس پر سوشل میڈیا پر رکھنے کا سوال ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم اس کی پی ڈی ایف کاپی جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں میری رہنمائی کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اس میں میری رہنمائی کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چلیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آج کتابوں کا دور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم 300 کتاب چھاپتے ہیں تو مجھے لگتا ہے 50 کتاب ہی جو ہے لائبریری والے لیتے ہیں، باقی 250 ہمیں بانٹنی پڑتی ہے۔ چلیے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نہیں خرید سکتے ہیں، وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اور دوسرا کچھ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اگر اس کو محفوظ کرنا ہے تو۔ جی بہت شکریہ سر۔ اب ہمارے ساتھ یہاں منظور الحق کلائیوی صاحب جڑے ہیں۔ جی میری درخواست ہے ان سے کہ اگر ان کا کوئی سوال ہو یا اپنی کوئی تجاویز رکھنا چاہیں تو یقیناً۔ جی منظور الحق کلائیوی صاحب۔ تاثرات اپنے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم امید السلام۔ ہے کہ آپ کو میری آواز مل رہی ہوگی۔ بالکل بالکل جناب، پہنچ رہی ہے آپ کی آواز۔ پرویز مانوس صاحب الحمدللہ ایک اونچے قد کے نثر نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، شکریہ۔ اور ان کو پڑھنے کا جی منظور صاحب، آپ کی آواز اس کے نہیں بعد پہنچ ان پا کی رہی۔ ہجرت کے کچھ معاملات بھی آئے، وہ خیر ان کی نجی زندگی کے پر زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اس نثر نگاری کی صنف کے اوپر جو باتیں ہوئی، میں تو مسلسل سننا ہی چاہتا تھا، بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہر ایک اعتبار سے، تو احتیاطاً کچھ ایک چیز میری ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ
میں بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں اپنا نام داخل کروا لوں جی جی حسب عادت۔ تو کچھ جو آج کل بات ہو رہی تھی اس بات کی کہ لوگ جو ہے وہ نثر نگاری کی طرف توجہ کم دیتے ہیں اور شاعری کی طرف زیادہ ہیں، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اصل میں اس وقت میں انسان کے پاس باقی ساری چیزیں ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا میں، لیکن وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بے شک۔ اور اس وقت کو جو ہے وہ جہاں کم صرف ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ شاعری ایک ایسی صنف ہے کہ جو بلا شک اس میں زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، زیادہ سوچ وچار کی ضرورت ہے، اور زیادہ وہ دل کی بات دل سے ملانے کا ایک جس کو کیا کہتے ہیں ہنر آئے تو وہی ایک شاعر ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف اسی لیے ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ بات کہہ سکتے ہیں، اور پڑھنے والے ان کی شاعری 2 4 6 اشعار یا 7 اشعار کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ ویئرز نثر نگاری جو ہے ایک طویل عمل ہے، اس کو آپ آج بھی آپ میں سے آپ بذات خود سارے کے سارے افراد اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ 2 4 6 وہ صفحات پہ مشتمل کوئی افسانہ بھی پڑھ پائیں، کہانی پڑھ پائیں، یا مسلسل وہ جو کہانی ہے کیا ناول کی صورت میں کوئی لمبی بات پڑھنے کی تو آج کل کے اس دور میں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ اسی بات کے حوالے سے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یا لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایف کا ایک جو تذکرہ آپ نے کیا، پی ڈی ایف سے پڑھنے کا نہ ہی کوئی وہ مزہ رہتا ہے جو کتاب سے پڑھنے کا مزہ ہے، بے وہ شک، بے مزہ شک، نہیں جی رہتا ہے جو پی ڈی ایف سے پڑھنے کا بے ہے۔ شک، بے شک، اور بالکل۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم جس طریقے سے بات ہوئی اس کو فلمانے کے اعتبار سے یا چھوٹی چھوٹی قسطوں میں اس کو صوتی انداز میں ہم کہ آج کل کے ہمارے جو اس کے میڈیا کے اوپر ہمارے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، فیس بک ہے یا اپنا واٹس ایپ ہے، چھوٹی صوتی انداز میں ان کو اپنے کہانیوں کو اگر ہم قسط وائز پیش کرتے رہیں تو تسلسل کے ساتھ اس طرح کے کلب ہاؤس کے توسط سے یا باقی چیزوں سے شیئر کرتے رہیں تو میرے خیال میں وہ چیز دوستوں تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس کو محفوظ رکھنے کا بھی۔ اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں کسی چیز کو محفوظ کرنا جو ہے وہ پہلے زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر لیں گے تو آپ کی چیز محفوظ ہو گئی، آپ نے ہی کسی ایک اس پہ ای میل پہ محفوظ کر دیں گے، کلاؤڈز میں محفوظ کر دیں گے تو وہ چیز آپ کی محفوظ ہو گئی۔ حالانکہ بے شک، پہلے وقت میں آپ اگر پرنٹ نہیں کر پاتے تھے تو اس چیز کو کسی کو محفوظ کرنا جو ہے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کی طرف رجحانات کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں محفوظ ہو سکتی ہیں، اور ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک چیزیں ہمارے دل میں نہیں اتریں گی۔ میں بس اتنی ہی گزارش کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، بڑا مستفید ہوا میں آپ سب کی باتوں سے، اس کے لیے مشکور۔ بہت شکریہ منظور الحق کلائیوی صاحب۔ اب میرا ایک آخری سوال ہے آج کی مہمان شخصیت جناب پرویز مانوس بٹ صاحب سے۔ جی جی سر، یہ ہے کہ فکر و عمل سلسلے کے تحت ہمارے اس طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس پہ پچھلے 6 مہینوں سے اردو زبان اور گوجری زبان و ادب کے حوالے سے مختلف سماجی موضوعات کو لے کر ہفتہ وار پروگرامز جو ہیں وہ ہم شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل اور اردو زبان کی ترقی کے سلسلے میں یہ پلیٹ فارم کیا اہمیت رکھتا ہے؟ خالد صاحب، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی بار جوائن کیا ہے، میرے پاس بہت سارے انویٹیشن آئے لیکن میرے پاس جی وقت سر۔ کی قلت رہتی ہے، کیونکہ یہ جو 1 1.5 گھنٹہ ہے اس میں بہت کچھ لکھ لیتا ہوں بیٹھ کر۔ تو آج میں نے سوچا کہ نہیں، طارق نے بڑی محبت سے مجھے اس میں انوائٹ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسانہ جو اپنا نواب الدین کسانہ صاحب ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اور میں نے چاہا چلو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دونوں جو ہیں وہ
اس کو انجوائے بھی کریں گے اور تھوڑا ہمارا تھوڑا تعلقات بھی باقی لوگوں سے جڑیں گے. تو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خاص کر یہ گوجری اور پہاڑی زبان جو ہے ان دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اردو سے. اب مجھے لگتا ہے جو گوجری والے ہیں اور پہاڑی والے ہیں وہ اردو سے ہی متاثر ہو کر انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے. سٹارٹنگ میں نے بھی جو ہے وہ گوجری سے پہلے اردو سے شروع کیا, پھر گوجری میں میرے دوست ہیں جاوید راہی, انہوں نے مجھے زبردست نہیں جی لکھنا ہے تو میں لکھ رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ پہاڑی کی طرف آ گیا, پھر میں واپس اردو کی طرف آ گیا. اب وہ 2-3 چیزیں ہیں کہ پہاڑی اور گوجری کا یہ جو سلسلہ ہے پڑھنے کا یہ بڑا محدود ہے. اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ایسی ڈسکشنز جو ہیں ایسے لوگوں کو یہاں آپ مدعو کریں, ان سے بات کی جائے, خاص کر اپنے مقامی زبانوں کے حوالے سے بات کی جائے, اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوں گے, اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی ہمارے تاثرات پتہ چلیں گے. کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عکس ہوتا ہے وہ آپ کی تحریر ہوتا ہے, جو آپ اپنے تحریر میں لکھتے ہیں وہی آپ کا عکس ہوتا ہے. اس لیے وہ ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کی سوچ کیا ہے, یہ کیا لکھنا چاہتے ہیں یا کیا دینا چاہتے ہیں, یہ سماج کو کیا دینا چاہتے ہیں. جہاں تک جو بہتر مستقبل کا تعلق ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نئی نسل کو اس میں کوشش کرنی چاہیے شامل کرنے کی. میری یہ تجویز رہے گی طارق بھائی سے بھی اور آپ سے بھی کہ اس میں جی کوشش کریں آپ نئے جو لکھنے والے ہیں ان کو جوڑیں. آپ دیکھیے جب ہم جیسے لوگ جو قد کے حساب سے تو نہیں لیکن عمر کے حساب سے ہم ان سے بڑے ہیں, ہمارے تجربات زیادہ ہیں, ہمارے مشاہدات زیادہ ہیں, تو وہ ضرور اس سے استفادہ کریں گے جب وہ کوئی چیز. دوسری بات مجھے منظور صاحب کی بڑی اچھی لگی کہ اگر قسط وائز کوئی ایسی چیز میں شروع کی جائے پہلے 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں, 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے وقت میں, تو بھی ایک جو ہے بڑی اچھی ایک سلسلہ رہے گا. اور اگلے ہفتے پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ لوگ پھر جڑیں گے اس کے ساتھ. نہیں ایک چیز چل رہی ہے, جیسے پہلے رسالوں میں جو ہے وہ قسط وائز جو ہے وہ ناول چلتے تھے یا کوئی تحریریں چلتی تھی, تو اس حساب سے اگر اظہار اثر صاحب کا ایک ناول چلتا تھا وہ بھی رسالوں میں ایسے چلتا تھا. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشائند بات ہوگی ہم سب کے لیے اور لکھنے والوں کے لیے بھی, اور جو اس میں شامل ہیں کلام میں ان لوگوں کے لیے بھی. بہت شکریہ سر, بہت نوازش, بہت خوب. اب سر ہمارا پروگرام کا یہ اختتامی سیشن ہے, اور میں درخواست کروں گا طارق ابرار صاحب سے کہ وہ باضابطہ طور پر شکریہ پیش کریں, اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام جو ہے اختتام کی طرف بڑھے گا. جی طارق ابرار صاحب. خالد صاحب جی جی مجھے آپ اجازت دیں گی تھوڑی سی مجھے 1-2 باتیں جی جی کرنی جی 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 فرمائیں فرمائیں. جی فرمائیں. میری ناقص رائے یہ ہے کہ جب افسانوی محفل ہو یا شاعری کی محفل ہو, جی جی جہاں تک ہم پڑھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں ہم واہ واہ تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. بہتر رہتا کہ اگر ہم 2 افسانے یا 3 افسانوں کے بدلے ایک ہی افسانہ سنتے یا 2 ہی افسانے سنتے, اور اس میں ناقدین کو بھی بٹھا لیتے. جی جی بالکل صحیح. ناقدین کی رائے ہم سن لیتے اور اچھی سہ لیتے. تجویز, اچھی تجویز ہے بالکل. ناقدین کی رائے سن لیتے اور سہ لیتے, اور اس سے شاید مجھے لگتا ہے کہ نثری ادب اور شعری ادب دونوں میں نکھار پیدا ہو جاتا. بہترین تجویز, بہترین تجویز, بہت اچھا. جی طارق صاحب. جی بہت شکریہ سر, بہت نوازش. اب میں نسیم اختر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ پیش کریں. محترمہ نسیم اختر صاحبہ. بہت شکریہ مشتاق بھائی. میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے منتظمین کی طرف سے آج کے موضوع محفل افسانہ اور سارے جہاں کا درد ناول پر گفتگو کے تحت فکر و عمل سیریز کے 32ویں پروگرام میں ہمارے معزز مہمان جناب پرویز مانوس صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے جی, اور اپنی خوبصورت علمی اور ادبی گفتگو سے ہمیں مستفید کیا. بہت شکریہ محترم.
اور میں آپ کو خاص طور سے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کہ آپ نے لگ بھگ 400 پیجز پر مشتمل ناول سارے جہاں کا درد لکھنے کا شاہکار کام سر انجام دیا۔ اتنی طویل تخلیق کو پڑھنے کے لیے بھی شوق و ذوق کے ساتھ ہمت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے تو شک ایک ناول میں تہذیب و سماج، معاشرات، مندن سب کچھ سمیٹ کر پیش کرنا بے شک بہت مشکل کارنامہ ہے جو آپ نے بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ تو دل کی گہرائیوں سے سر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کا بہت ہماری محفل میں شامل ہونا ہی باعث مسرت اور عزت اور وقار ہے۔ آپ جی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بہت شکریہ محترم۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آگے بھی کبھی نہ کبھی ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اور جی اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان جناب نواب دین کسانہ صاحب جو بدقسمتی سے نیٹ گلچ کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہ رہ سکے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم ان کو پھر مدعو کریں گے۔ اور ہمارے معزز سامعین کی بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ امید ہے آئندہ بھی آپ ہمارا ساتھ اسی طرح نبھائیں گے۔ اور ہمارے کچھ معزز سامعین جو پینل میں موجود ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب سے اجازت لیتی ہوں کہ اگلے پروگرام تک جب ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیں اجازت، تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے اپنوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ تمام حضرات کا، بالخصوص ہمارے مہمان پرویز صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔